کا منتخب نصاب ہے، اس میں سورہ حج کے درس میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں۔ یہ دونوں الفاظ وہاں آئے ہیں، استفا یستفی بھی اور اجتبا یجتبی بھی۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے جبرائیل کو چن لیا، انسانوں میں سے محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کا پیغام پہلے حضرت جبرائیل کو عطا ہوا اللہ کی جناب سے، پھر حضرت جبرائیل نے پہنچا دیا حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت محمد نے پہنچا دیا انسانوں کو۔ تو یہ ہے سلسلہ رسالت، یہ دو کڑیوں پر مشتمل ہے کہ ایک رسول ملک ہے، ایک رسول بشر ہے۔ اجتباء کہتے ہیں کسی کو منتخب کرنا کسی مقصد کے لیے۔ انگریزی میں یہ فرق آئے گا ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ۔ آپ سلیکشن کرتے ہیں کہ ہاکی کا میچ کھیلنا ہے تو کون ہمارے بہترین کھلاڑی ہے، وہ سلیکشن ہو رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا مجھے کوئی شخص پسند ہے، لیکن نہیں، آپ کی پسندیدگی کا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ کون شخص زیادہ ماہر ہے، کہ میچ ہمیں کھیلنا ہے، اس میں کون شخص جو ہے وہ بہتر گیم جو ہے وہ دکھا سکتا ہے۔ تو سلیکشن کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور چوائس جو ہے وہ کسی کی پرسنل جو ہے اپنی پسند اور ناپسند پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی گلاب کا ایک پودا ہے، اس میں 10 پھول لگے ہوئے، اب کسی کا دستے ہنائی آیا، اس نے ایک پھول کو چن لیا۔ اب اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیوں چن لیا، اس نے پھول کو پسند کیا، کسی اعتبار سے وہ پھول اس کی نگاہ میں کھم گیا ہے، لہذا اس نے اس کو چن لیا ہے۔ لیکن چناؤ میں اس کا ہونا ضروری ہے کہ پہلے بہت سے لوگ موجود ہوں، بہت سی چیزیں ہوں جن میں سے چنا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ آدم کے لیے بھی جب استفاء کا لفظ آیا ہے تو اس سے پہلے ایک نسل آدم موجود تھی، وہ نسل کے جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جو ہومو سیپینز کہلاتی اسپیشیز، جس میں سے ایک فرد کو چنا ہے اللہ نے اور پسند کر دیا ہے، وہ اسپیشیز بعد میں ختم ہو گئی۔ جیسے ڈینوسارز ختم ہو گئے، تمام کے تمام اتنے بڑے بڑے حیوانات تھے جن کے دیو ہیکل جو ہے اب بھی وہ پنجرے جو ہیں ان کے ہڈیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں دنیا میں۔ ایک وقت میں پوری دنیا میں یہی تھے، انہی کا دور دورہ تھا پوری دنیا میں، آج ان کا وجود تک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہومو سیپینز جو ہے، یہ جو حیوان انسان تھا پہلے یہ وجود میں آیا ہے، پھر اس حیوان انسان میں سے اللہ نے ایک کو چن لیا، وہ آدم ہے۔ وہ چناؤ اس کا ہوا ہے کہ ان سب میں سے ایک کو چن لیا، پسند کر لیا، اس میں پھر روح پھونکی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس کے بعد باقی پوری نسل ہومو سیپینز کی ختم ہو گئی۔ نمبر 2 یہ کہ یہی معاملہ دوبارہ ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 2000 برس کے بعد۔ اب اس وقت جتنی نوع انسانی پھیلی تھی حضرت آدم کی اولاد، ان میں وہ شرک اور بدمعاشی اس درجے پھیل گئی کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور وہ 950 برس تک دعوت دیتے رہے، لیکن معدود چند لوگ ایمان لائے۔ باقی یہ کہ وہ قوم کا خمیر اس درجے بگڑ چکا تھا، پوری قوم جو ہے اس نے انکار کر دیا، تو پھر پوری نوع انسانی اس وقت ہلاک کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے 3 بیٹے تھے کشتی میں، اور شاید ان کے کوئی ملازم وغیرہ بھی ہوں گے، لیکن ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد پوری نسل انسانی صرف حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، حضرت حام، حضرت سام، حضرت یافس۔ گویا کہ یہ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ پہلے آدم وہ تھے، ان سے نسل انسانی چلی، اس کے بعد ساری نسل انسانی ختم ہو گئی، صرف نوح کے 3 بیٹے، نوح اور حضرت نوح کے 3 بیٹے رہ گئے، اور پھر اثر نو جو یہ بساط بچھی ہے دنیا میں نوع انسانی کی، یہ در حقیقت حضرت نوح کی نسل ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے صرف نوح کی اولاد ہی کو باقی رکھا، باقی اگر کچھ اور لوگ تھے بھی ان کے ساتھ کشتی میں اہل ایمان تو ان کی نسل نہیں چلی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اپنا ارادہ ہے، اپنی مشیت ہے، جیسے چاہے وہ کرے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے پسند کر لیا، چن لیا آدم کو بھی، نوح کو بھی، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے ہی کی نسل سے ہے۔ آدم کی نسل سے نوح ہے، نوح کی نسل سے ابراہیم ہے، ابراہیم کی نسل سے عمران ہے۔ پہلا عمران یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون کا باپ اگر تھا تو وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے تھا۔ دوسرا عمران جو ہے تو وہ بھی ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم کی نسل سے ہے، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لہذا یہ سب ایک نسل چلی آ رہی ہے، بعضھا من بعض۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔